بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 102.2 سے پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان، ڈائریکٹر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی ریفائنڈ انٹرنیشنل یونیورسٹی اینڈ پروفیسر آف پلمونالوجی اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج۔ دوستو، آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی تکلیف دہ دن ہے۔ اس دن ایک بہت ہی شدید زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے کافی ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ اس زلزلے نے بہت سارے گھر تباہ کر دیے، بہت سارے بچے ماں باپ سے بچھڑ گئے، لوگ جو ہے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، زخمی ہو گئے، زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ لیکن جو اس کی پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے ان دنوں میں پاکستانی ہونے کا اور دنیا کی وہ قوم جو کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے ہر انسان ایک شخص کی ہلاکت کو عالم انسانیت کا ہلاکت کی علمبردار ہے، اور جو قرآن میں یہ کہا گیا اس پہ پورا عمل کیا گیا۔ آپ اگر ان دنوں کو اگر ریکال کریں تو پاکستان کی پوری ہر آدمی زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے امڑ آیا تھا اور بے انتہا امداد دی گئی۔ اس کے علاوہ نہ صرف کہ پاکستانی قوم نے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی بڑا رول پلے کیا تھا۔ اس میں ہمارا سب سے زیادہ جس ملک نے رول پلے کیا اور ابھی تک اس کے بنائے ہوئے اسپتال اور سڑکیں اس کی رول کو یاد دلاتی ہیں، وہ ہمارا برادر ملک ترکی ہے، جو ہمیشہ ہمارے ایسے وقتوں میں کام آیا اور ہم ان کے ساتھ بھی جب ان کو ضرورت تھی ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان دنوں جو بہت اچھی بات تو تھی، امداد بہت آئی اور پوری پاکستانی قوم امڑ پڑی تھی وہاں مدد کے لیے، لیکن اس کا ایک نگیٹو سائیڈ یہ ہوا تھا کہ چونکہ بہت زیادہ رش ہو گیا تھا تو راستے بلاک ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے ایویکویشن میں مشکل ہو رہی تھی اور پریشانیاں تھیں۔ تو اس سے یہ سبق سیکھا گیا کہ ہم مدد ضرور کریں لیکن ہم وہی کام کریں جو ہم کر سکتے ہیں۔ صرف ہماری وہاں پہنچ جانے سے ان کی مدد اتنی نہیں ہوگی جتنا ہم ان کی پراپر آرگنائز طریقے سے ہم ان کی مدد کریں۔ اس حوالے سے پھر حکومت نے اس پہ یہ سمجھ کے ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بنا دیا جو کہ ابھی بھی ہے اور تمام آفات میں امیجیٹ ایکشن لیتی ہے، اور اس میں اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ تمام چیزوں پہ نظر رکھتی ہے، اور جہاں سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا خدا نخواستہ طوفان ہو اس میں ان کی ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں۔ اور سرٹینلی اس میں پاکستانی فوج کا بہت بڑا دخل ہے کہ پاکستانی فوج اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے۔ جب بھی اس ملک میں کوئی بھی آسمانی یا جو کوئی ایسی آفت جو کہ خدا نخواستہ دھماکہ یا اس قسم کی جو صورتحال ہوتی ہے تو اس میں پاکستانی فوج بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے۔ اب ریسنٹلی ہرنائی میں بلوچستان میں زلزلہ آیا ہے، اس میں بھی پاکستانی فوج کے جوان اور وہ شریک ہیں۔ سیلاب آتا ہے تو پاکستانی نیوی کے جو جوان ہیں وہ بھی حصہ لیتے ہیں۔ تو پوری پاکستانی فوج جو ہے اور نیوی اور تمام جو ہمارے فوجی ہیں بھائی، وہ ہماری قوم کا اور ہمارے لوگوں کی مدد پہ فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی جو سویلین کی بھی ڈاکٹروں کی ٹیم، تمام اسپتالوں کی، اس کے علاوہ آرمی کے ڈاکٹروں کی ٹیم بھی ان علاقوں میں پہنچ جاتی ہے اور ان لوگوں کو جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ کا یہ احسان ہے، شکر ہے کہ پاکستانی قوم اپنے پاکستانی بھائیوں کو تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اچھا، اب کچھ بنیادی باتیں کرنے کے بعد میں اپنے ٹاپک پیشنٹ سیفٹی ان ڈیزاسٹر سچویشن پہ جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں بیان کر دوں۔ ریحان صاحب کا شکریہ، انہوں نے یہ میٹیریل ہمیں بھیجا ہے۔ اگر زلزلہ آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ زلزلہ ہو تو ہم ایسی جگہ نہ رہیں جو کہ کلوزڈ اسپیس ہے، ہم کھلی جگہ میں، کھلی میدان میں چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ گھر میں ہیں اور آلریڈی زلزلہ بہت آ گیا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ٹیبل یا پلنگ جو مضبوط ہو اس کے نیچے چلے جائیں، اپنے آپ کو پورے طرح اس کے اندر چھپا لیں، کیونکہ اگر آپ نے ٹانگ باہر رکھی اور خدا نخواستہ کوئی ٹکڑا گر گیا تو آپ کی ٹانگ کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے پورا کریں۔ کسی بہت اونچے فرنیچر کے
قریب نہ کھڑے ہو، کیونکہ اس کا خطرہ یہ ہے کہ وہ بھی آپ پہ نہ گر جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ کون سی جگہ بہت محفوظ ہے، اور یہ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ماشاءاللہ اتھارٹی جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور ہمیں ایک اور کام کرنا چاہیے کہ ہر شخص کے پاس اپنے ایک چٹ کے اوپر اپنا نام، پتہ، ٹیلی فون نمبر، اپنے دوستوں کے نمبر وہ بھی رکھیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ اور ایک اگر زلزلے کا کوئی جیسا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل یا ہمارے موسمیات کا محکمہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ زلزلے کا یا سیلاب کا یا کسی چیز کا خدشہ ہے، تو ایک ایسا چھوٹا سا اپنے پاس چھوٹا سا باکس یا چھوٹا سا وہ بنا لیں جس میں آپ کے بنیادی چیزیں موجود ہوں، کپڑے ہوں، جوتے ہوں، شیونگ کا سامان ہو، اگر دوائیاں آپ کھاتے ہیں تو دوائیاں تھوڑی سی ہوں، ان تمام چیزوں کا انتظام آپ اپنے پاس کر لیں، اور کچھ پیسے ہوں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہوں، تاکہ خدا نخواستہ زلزلہ اگر آ گیا تو آپ اس کو لے کے فوراً نکل سکیں، کیونکہ ظاہر ہے باقی سامان کو تو آپ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات کہ اگر جب زلزلہ آ جائے تو گیس کے لائن کو فوراً بند کر دیں، الیکٹرک کے لائن کو فوراً آف کر دیں، تاکہ کیونکہ اگر زلزلے کے بعد جو شارٹ سرکٹ کا بہت خدشہ ہوتا ہے، گیس کی پائپ لائن ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آگ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اچھا، زلزلہ ایک قدرتی آفات ہے، یہ تو ممکن نہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں۔ دنیا میں زلزلہ آتا ہے اور آتا رہے گا، کیونکہ یہ ایک قدرتی آفت ہے۔ تو لیکن اس میں جو ہے کہ وہ اس میں گھبرانے کے بجائے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی وہ کریں۔ اگر آپ کسی بلڈنگ میں ہیں تو لفٹ کا ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ درمیان میں کہیں کھڑی ہو سکتی ہے، بجلی چلی گئی اور پھر وہ اگر وہ عمارت کا وہ حصہ ٹوٹ گیا تو اس میں خدشہ بہت زیادہ ہے کہ جانی نقصان ہوگا۔ اور جب بلڈنگ میں ہے تو آپ نکلنا تو ہے، بلڈنگ کو فوراً چھوڑنا تو سیڑھیوں کا استعمال کریں۔ اور اس کی زلزلہ کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے درختوں کی بہت کاٹنا شروع کرے۔ درخت جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اس کی جڑیں ایک قسم کی پہاڑوں کی مضبوطی ہوتی ہیں، جب وہ ہم کاٹ دیتے ہیں بہت زیادہ اللیگل طریقے سے، بہت جنگلات کی کٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں پھر یہ خدشہ لینڈ سلائڈنگ کا بھی ہوتا ہے، اور زلزلے کی صورت میں اس میں زیادہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ زلزلے کے جھٹکے ہلکے بھی محسوس ہوئے تو سفر فوراً روک دیں اور کسی ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو لے جائیں جہاں پہ وہ محفوظ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں بنیادی باتیں تھیں۔ اور اگر آپ ہیں کچھ بھی، اگر کوئی بھی چیز ایسی نہیں مل رہی ہے گھر میں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو کر سکیں، تو پھر آپ یہ کہ سر اور اس کو آپ ایسے چھپا کے اور اپنے آپ کو نیچے جھکا لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تو بیسک ہو گئیں جو بیسک زلزلے کی صورت میں کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اسکولوں میں بھی اس کا انتظام ہونا چاہیے کہ زلزلے کی صورت میں کیسے حفاظت کی جائے اور کس طرح فیملی اور بچے سب اس سے واقف ہوں۔ جاپان میں جہاں بہت زیادہ زلزلہ آتا ہے تو وہاں مینڈیٹری ٹریننگ ہوتی ہے بچوں کی، تو اس طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو یہ ملک ہے یہ ایسی جگہ پہ واقع ہے جہاں زلزلہ آ سکتا ہے، اور کئی بار آ بھی چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی ہے، لیکن نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ تو اب زلزلے کو کی مینجمنٹ کو یا زلزلے سے مقابلہ کرنے کے لیے یا زلزلے سے بچنے کے 3 میں باتیں کروں گا، 3 پوائنٹ سے۔ نمبر 1، کمیونٹی۔ اچھا دیکھیے، کوئی بھی کام دنیا میں ہو نہیں سکتا جب تک کہ کمیونٹی انوالو ہو، جب تک پوری قوم انوالو نہ ہو۔ اس میں دیکھیے زلزلے میں نقصان زیادہ کلوزڈ اسپیسز میں ہوتا ہے، بلڈنگز میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم جب گھر بناتے ہیں تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب پاکستان میں بھی قانون بن گیا ہے کہ آپ ارتھ کویک ریزسٹنٹ گھر بنائیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سریے کا زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے، گو کہ سریہ آج کل بہت مہنگا ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ کی جان سے مہنگا تو نہیں ہے نا، تو وہ اس میں زیادہ سے زیادہ سریے کا استعمال کریں، انجینئرز کو انوالو کریں جو کہ
اس پہ آپ کو رائے دیں گے، اس کا نقشہ اسی طرح بنائیں گے کہ خدا نخواستہ زلزلہ آئے تو اس میں جب وہ مکان یا بلڈنگ جو چیز بھی ہے جب ہلے تو اس میں لچک اس سریے کی وجہ سے اتنی ہو کہ اس کو برداشت کرے، ورنہ اگر ریجڈ ہوگا تو جلدی ٹوٹ جائے گا۔ پہلے تو یہ ہے۔ دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ زلزلے سے بچنے کی حفاظت کے جو طریقے ہیں وہ اسکولوں میں لازمی بچوں کو کرائی جائے، موک ڈرل کرائی جائے کہ زلزلہ اگر آئے گا تو کس طرح ہوگا، اس کے لیے باقاعدہ موک ڈرل کا اسکولوں میں انتظام ہونا چاہیے، کالجز میں انتظام ہونا چاہیے، کمیونٹی میں انتظام ہونا چاہیے۔ آپ سول ڈیفنس ایک اتھارٹی ہے جو کہ بدقسمتی سے آج کل اتنی ایکٹیو نہیں ہے۔ وین آئی واز ینگ تو یہ بہت ایکٹیو ہوا کرتی تھی اور اس کے والنٹیئرس ہوتے تھے۔ بوائے اسکاؤٹس یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ تنظیم ہے جن کو ان چیزوں کی بڑی اچھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ اب سسٹم ہمیں اس سب تو اپنی جگہ ہے، تو کمیونٹی کا اپنا رول ہے کہ کیسے حفاظت کرے، لیکن سسٹم ہونا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بن گئی ہے، وہ اس پہ کام کرتی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو محکمہ موسمیات ہے ان کے پاس ارتھ کویک ڈیٹیکشن سسٹم ہے جس کو بہت زیادہ امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اور امپروو کر کے اور اس کی امیجیٹ انفارمیشن ٹو دا کمیونٹی ملنی چاہیے۔ اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ میڈیا خبریں پہنچائے لیکن اسکیئر یا خوف نہ پھیلائے۔ جیسے ہی ایسے زلزلے کا کوئی اعلان ہو یا کوئی محکمہ موسمیات تو میڈیا اس کو اعلان ضرور کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے احتیاط کے جو ہم نے باتیں کی ہیں کہ کس طرح ہم بچ سکتے ہیں، کہ اپنے آپ کو ہم ایک اچھی سی اسٹرانگ سی کرسی پلنگ یا کوئی ٹیبل کے نیچے اچھی طرح ہم کر لیں، اور تو ان چیزوں کا اعلان کیا جائے۔ پھر یہ بھی بتایا جائے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی زخمی ہو گیا ہے تو کہاں، وہ ٹیلی فون نمبرز ٹیلی ویژن اسکرین یا ریڈیو پہ بتانا چاہیے کہ ان نمبرز کو یاد رکھیں اور اس پہ کال کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت کے لیول پہ بہت اسٹرانگ سسٹم ہونا چاہیے، کیونکہ انسانی جانوں کا سوال ہے یہ، اور مالی نقصان بھی بہت ہوتا ہے اس میں۔ تو گھر اور بلڈنگز کا جو بلڈنگ کنٹرول کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بڑی ایمانداری سے اس پہ عمل کریں۔ جب بلڈنگز بن رہے ہوں تو ان کا معائنہ کریں، اور اگر وہ کوئی بھی بلڈنگ سٹینڈرڈ پہ نہیں ہے تو اس کو NOC نہ دیں، کیونکہ بعد میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اچھا، اب جو میرا اصل ٹاپک ہے کہ لوگوں کے لیے یا جو زخمی ہو گیا اس کو سیف کیئر کیسے دیا جائے، کیونکہ دیٹس جیسا کہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے میرے پروگرام کا نام علاج حفاظت کے ساتھ ہے، تو علاج حفاظت کے ساتھ ہر صورت میں، عام حالات میں بھی اور حالت اس قسم کی ایمرجنسی سچویشن، سیلاب، زلزلہ، طوفان، جو کچھ بھی ہے، خدا نخواستہ کوئی بلاسٹ ہو گیا، تو ان تمام جگہوں پہ بھی سیفٹی کا انتظام ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ پراپر ہینڈلنگ نہ کرنا وہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس کی مثال میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جب زلزلہ میں عام طور پہ ٹراما ہوتا ہے، کوئی پتھر گر گیا، ٹکڑا گر گیا، کوئی اوپر سے گر گیا، ان صورتوں میں جو پارٹ جسم کا زخمی ہوا ہے اس کو اموبلائز کرنا لازم۔ اموبلائز کرنے کا مطلب کہ اب فرض کر لیں میں گرا اور میرا ہاتھ یہ ٹوٹ گیا، تو اب اگر میں کوئی اس کو پکڑ کے یوں کر دے گا تو یہ اگر ہلکا ٹوٹا ہوا ہوگا یا الگ نہیں ہوا ہوگا ایک دوسرے سے جوڑ دو جو ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اگر میں ایسے کوئی اٹھا دے گا تو الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ سمپل فریکچر سے کمیونیکیٹڈ فریکچر ہو جائے گا جس کی مینجمنٹ مشکل ہے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی، اور جو کہ ہوتی ہے گرنے کی صورتوں میں ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مہرے ہوتے ہیں ہمارے وہ ٹوٹ کر کے شارپ ہو جاتے ہیں، اور مہروں کے بیچ میں ایک نرو کا ایک پورا، جس کو ہم اسپائنل کارڈ یا حرام مغز بھی ہم اس کو کہتے ہیں، وہ چل رہا ہوتا ہے، جس سے اعصاب نکل کے پورے جسم کو سپلائی کرتی ہیں اور پورے جسم کے موومنٹ کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ اگر یہ ورٹیبرل کالم ٹوٹا ہوا ہے اور یہ اس کے بیچ میں اسپائنل کارڈ ہے، فار ایگزامپل یہ اسپائنل کارڈ ہے، اور یہ ٹوٹ کر کے اگر یہاں پہ یہ شارپ ہو گیا ہے اور کسی نے اس کو جرک سے اٹھا دیا اور یہ اس کو ٹچ کر جائے گا، تو ہو سکتا ہے یہ پورا حرام مغز
یا اسپائنل کارڈ کٹ جائے جس کے نتیجے میں کمپلیٹ پیرالائسس ہو جائے. تو اسی لیے سب سے پہلا کام جو ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں جو بہت غلط ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر اس مریض کو ڈولی ڈنڈا والا طریقہ جو ہے ایک نے ہاتھ پکڑا ایک نے پیر پکڑا اور یوں اٹھا لیا. اس طرح کبھی نہیں کرنا. سب سے پہلے اس کے ورٹیبرل کالم یا اس کے پیر یا ہاتھ جو بھی زخمی ہے, یہ آپ اور ایک عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں فریکچر ہوا بھی یا نہیں ہوا ہے, ہوا یا نہیں ہوا. اگر وہاں پہ چوٹ کے نشان ہے, زخم ہے, تو اس کو فوراً ایک کوئی لکڑے کی پٹی لے کر کے یا کچھ لے کر کے لکڑی کے اس کو کوئی بھی جو چیز مل جائے آپ کو. ظاہر ہے اس وقت تو حالتیں جو اس وقت ہوتی ہے تو ساری چیزیں تو نہیں ملیں گی آپ کو, اسپلنٹ تو نہیں ملے گا, تو آپ کوئی بھی لکڑی کا ایک سیدھا سا وہ ٹکڑا لگا کے اس کے اوپر رسی سے یا اس سے کوئی آپ کو ایون کپڑا چادر ملے تو پھاڑ کے اس کو ڈی اسٹیبلائز کر لیں. اسی طرح جب ورٹیبرل کالم ہے تو پیٹھ کے پیچھے آپ ایک تختہ رکھ دیں اور اس کو باندھ کے پھر آپ مریض کو اٹھائیں. یہ بہت ضروری ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ کے کہ ہم مدد کر رہے ہیں, مدد کرنے کے بجائے مریض کا نقصان کر دیتے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پیشنٹ کو پراپرلی ہینڈل کرنا چاہیے. ظاہر ہے اس وقت ٹرینڈ لوگ تو ہر جگہ نہیں ملیں گے, تو ہم میں سے جو بھی کرے یہ میسج ہمیں آج میں بھی دے رہا ہوں اور میرے خیال میں تمام میڈیا ہاؤسز کو دینا چاہیے کہ پیشنٹ ہینڈلنگ ان ٹراما از ویری امپورٹنٹ, اور جو حصہ زخمی ہے اس کو ایموبلائز کرنا یا حرکت روک دینا اس حصے کا, یہ سب سے ضروری جز ہے. اور دوسری بات کہ جلد از جلد مریض کو اس اسپتال پہنچانا ہے جہاں کوئی آپریشن تھیٹر موجود ہے. ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ ہم نے مریض کو اٹھایا, پہلے ایک اسپتال میں گئے, انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس تو اس کا انتظام, وہاں سے بھاگے. تو جتنی دیر میں جتنی زیادہ اس کی ہینڈلنگ ہوگی اتنا زیادہ خطرہ ہے اس کے کمپلیکیشنز کا یا اس کے فریکچر کا یا اس کی جو بھی تکلیف ہوئی ہے, خدا نخواستہ لیور رپچر ہو گیا ہے یا خدا نخواستہ دماغ میں چوٹ آ گئی ہے, تو اس کے کمپلیکیشنز کا خطرہ ہے. کیونکہ جتنا جلد علاج شروع ہوگا اتنا جلد اس کو اس کی سیف کیئر ہو جائے گی. تو یہ سیفٹی, پیشنٹ سیفٹی کا ٹراما میں پہلا رول یہ ہے کہ اس کی ہینڈلنگ پیشنٹ کی بہت پراپر طریقے سے کرنی چاہیے. اور یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے, سادہ سی بات ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی. اچھا اب یہ تو کمیونٹی کی بات ہو گئی, سسٹم کی بھی بات ہو گئی, ملک حکومت کیا کرے یہ ہو گئی. اب اسپتالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات کہ اسپتال جو بننے چاہیے ان کو بننے سے پہلے جب پلاننگ ہو رہی ہو تو اس وقت ان ایکسپرٹ سے کانٹیکٹ کریں جو ہاسپٹل کنسٹرکشن کے ماہر ہوں. ہر کنسٹرکشن کرنے والا ہاسپٹل کنسٹرکشن کا ماہر نہیں ہوتا. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن ایک باڈی ہے جنہوں نے باقاعدہ ایک تقریباً 600 پیج کی ایک بک بنائی ہوئی ہے جس میں وہ آپ کو اسپتال کے باؤنڈری وال سے لے کر کے ریمپ بنانا, اس کی کتنا ہائٹ ہوگا, بیڈ کا کیا ہائٹ ہوگا, اس کے جو روفس ہیں اس کا کیا ہائٹ ہوگا, اگر ایئر کنڈیشننگ کر رہے ہیں تو کس طرح ہوگا, زلزلہ پروف کس طرح ہوگا, تو یہ تمام چیزیں اس میں ہیں. تو ہمیں بلڈنگ پلان جو ہے وہ بہت اچھا بنانا چاہیے. اچھا ایک اور بڑی بہت آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ اسپتال میں آگ لگ گئی اور مریض جو ہے وہ جھلس کر وہاں دھوئیں کی وجہ سے مر گئے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسپتال تو ہم بنا دیتے ہیں لیکن ایگزٹ کا انتظام صحیح نہیں ہوتا, اسمبلی ایریا کا نہیں پتہ ہوتا کہ لوگ ایگزٹ کر کے کہاں جائیں گے, مریضوں کی ایویکویشن پلان کی پالیسی نہیں ہوتی. ہم یہ کوڈ ہوتے ہیں باقاعدہ, کوڈ بلو ہوتا ہے جو بہت سیریس مریضوں کے لیے ہوتا ہے اور کوڈ پنک ہوتا ہے جو کہ ان زلزلے وقت. تو یہ باقاعدہ پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہونی چاہیے. ایگزٹ رومز, ایگزٹ ڈورز ہر فلور پہ ہونے چاہیے جہاں سے مریض اور اسٹاف آسانی سے نکل سکے. لیکن بدقسمتی سے ایگزٹ ڈور عام طور پہ اسپتالوں میں پراپر نہیں ہے, اور اگر ہیں بھی دیکھیے ایگزٹ ڈور شوڈ آلویز بی اوپن. لیکن میں نے اپنی کیریئر میں ایز اے کوالٹی ایکسپرٹ میں نے بہت سارے ہاسپٹلوں کو آڈٹ کیا ہے, انسپیکٹ کیا ہے, تو میجورٹی ہاسپٹل میں ایگزٹ ڈورز نہیں ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جن میں ہیں بھی وہ لاکڈ ہیں یا ان کے پیچھے کچھ اور رکھا ہوا ہے, یعنی امیجیٹ وہ نہیں کھل سکتا.
جو دروازے ہیں اسپتالوں کے وہ اسموک اس قسم کے ہونے چاہیے کہ اس سے دھواں ایک سے دوسرے کمرے میں نہ جائے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے۔ اسموک ڈیٹیکٹر یا فائر الارم سسٹم یہ اسپتال کیا ہر بلڈنگ میں ہونا چاہیے، ایون آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، لیکن یہ ایون اسپتالوں میں نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہر بلڈنگ میں جو بھی بلڈنگ بنے اس کو، ہاسپٹل کیا جو بھی بلڈنگ بنے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھے کہ سیفٹی میجرز پورے لیے گئے یا نہیں گئے، فائر الارم سسٹم ہے یا نہیں ہے، مالز میں بھی کیا ایگزٹ ڈور ہیں یا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں چیک کرنا چاہیے۔ کیا مال کے سٹاف کو یا کسی بھی آفس بلڈنگ کے سٹاف کو جو وہاں سیکورٹی پہ ہیں ان کو پراپرلی ٹرینڈ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے؟ کیا موک ڈرل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر مہینے یا دوسرے مہینے ایک بار جو ہے نا ایک ایسے ڈرل کریں جس میں فائر کی ڈرل ہو، خدا اور زلزلے کی ڈرل ہو، تو یہ ہم اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ آڈیٹرز جب ہم جاتے ہیں JCI کے یا ISO کے یا MSDS کی آڈٹ کرنے، تو ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ایویکویشن پلان دکھائیے، آپ اپنا ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان جو آپ کا وہ دکھائیے۔ اس پہ اگر ہے پلان تو کیا اس کی ٹریننگ تمام اسٹاف کو ہے؟ کیا یہ جو فائر ایکسٹنگوشر لگے ہوئے ہیں کیا اس کو ہر آدمی استعمال کر سکتا ہے؟ میں نے تو اسپتالوں میں اور بہت سارے بلڈنگز میں اتنے بڑے بڑے فائر ایکسٹنگوشر دیکھے ہیں کہ وہ شاید ایک بہت توانا مرد بھی نہ اٹھا سکے، جہاں جائے کہ وہ ایک نرس جو کہ ظاہر سی بات ہے خاتون ہوتی ہے اور بہت اسٹرانگ نہیں ہوتے وہ اٹھا سکے۔ ٹریننگز بہت کم جگہ میں نے 100% دیکھی ہے، تو دیر از نو کمپرومائز آن اٹ، 100% ٹریننگ آن ہاؤ ٹو ایکسٹنگوش اے فائر یہ ہونی چاہیے۔ زلزلہ آ گیا تو ہم کیسے ایگزٹ ڈور ہمیں چیک کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایویکویشن پلان، ہر اسپتال میں ایک ایویکویشن پلان ہونا چاہیے، ہر فلور پہ ایک نقشہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ یہاں سے نکلنا چاہیں تو کیسے نکلیں گے، جس کو ہم فلور پلان کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، جو کہ اگین اگر آپ آج آڈٹ کریں تو شاید ہی 10% اسپتالوں میں یا مالز میں یا آفیسز میں آپ کو یہ ملے کہ اگر زلزلہ آ جائے تو کیسے نکلیں گے لوگ۔ تو یہ تمام چیزیں پھر نکل کر کے کہاں جا کے کھڑے ہوں گے، اسمبلی ایریا کہاں ہے، کیونکہ آپ سارے لوگ نکل کے ایک کمرے سے لے کر دوسرے کمرے میں چلے جائیں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اسمبلی ایریا وہ ایریا ہوتا ہے جو کہ نسبتاً محفوظ ہوتا ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، بلڈنگ پلان۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایک اسپتالوں میں ایک ٹراما ٹیم لازمی ہے، کوڈ بلو ٹیم لازمی ہے، اور اس کی جو بار بار پریکٹس لازمی ہے تاکہ ایکچوئل سچویشن ہو تو شارٹیسٹ پاسبل ٹائم پہ وہ اویلیبل ہو، کیونکہ اس وقت ٹائم از مین تھنگ۔ اگر آپ دیر سے علاج کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، اگر دیر سے ٹیم پہنچے گی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ٹراما ٹیم جس میں ایکسپیرینس سرجن ہونے چاہیے اور انستھیٹسٹ ہونے چاہیے، ایون فزیشین ہونے چاہیے، جو کہ اس ٹراما کے آئے ہوئے مریض کو، زخمی مریض کا علاج فوراً شروع، آرتھوپیڈک کے ڈاکٹر ہیں وہ ہونے چاہیے، نرسز ہونی چاہیے، تمام ایک اچھی سی ٹیم بنتی ہے اس کا باقاعدہ، تو وہ ضرور ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر اسپتال میں کوئی ایسا مریض آ جائے ٹراما کا جس کو اسپتال میں اس کی آپریشن تھیٹر نہیں ہے یا کسی وجہ سے آپریشن تھیٹر فنکشننگ نہیں ہے، تو امیجیٹلی اس کو ٹرانسفر کرنا اسپتال کی ذمہ داری ہے اس اسپتال میں جہاں یہ ٹیم موجود ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اور یاد رکھیں کہ اس کو پھر مریض کے لواحقین کے حوالے نہیں کر دینا کہ پھر وہ جس طرح بھی اس کو سوزوکی میں ڈال کے، یا ایون میں نے تو لوگوں کو عام اس پہ چارپائیوں پہ لے جاتے ہوئے دیکھا ہے، بہت کامن ہے۔ تو یہ اسپتال کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمبولینس میں دوسری جگہ ٹرانسفر کرے، اس ایمبولینس میں اس کا ٹرینڈ عملہ ساتھ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ باتیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کرنی تھی زلزلے کے حوالے سے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستانی قوم نے گزشتہ زلزلے میں یا سیلاب میں جب بھی کوئی آفت آئی ہے تو پاکستانی قوم نے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ پاکستان کی فوج نے، نیوی نے بہت زیادہ محنت کی ہے
اور ہیلپ کی ہے لوگوں کو نکالنے سے، اس تکلیف سے بچانے کے لیے، ان کا علاج کرنے کے لیے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے لیے ٹینٹس بنا کے دینے کے لیے، ان کی غذا اور دوائیوں کا انتظام کرنے کے پوری قوم نے یکجا ہو کر کے مدد کی، اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں اس قسم کا کسی آسمانی آفت کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن بات سادہ سی ہے، مختصراً میں دوبارہ اس کو سمرائز کر دوں کہ ہمیں کمیونٹی میں یا اپنے علاقوں میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ میں گھر بنا رہا ہوں تو ایک مضبوط گھر بناؤں، ایسا گھر بناؤں جو کہ باقاعدہ کسی انجینئر سے، کسی آرکیٹیکٹ سے ایک اس سے پلان لے کر کے ارتھ کویک پروف گھر بناؤں، کیونکہ آپ خدا نخواستہ کہ زلزلہ آئے گا تو آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے پڑوس میں جو 2 گھر ہیں اور یا ایون روڈ پہ جو لوگ گزر رہے ہیں یا پیچھے ہیں ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ کریں۔ پھر ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں ہم زلزلہ کی صورت میں کیسے بچا جائے اس کی تعلیم دیں، ہم اب سول ڈیفنس آرگنائزیشن کو اسٹرانگ کریں تاکہ وہ اپنے والنٹیئرس کو ٹرین کرے اور وقت ضرورت وہ ہماری کمیونٹی کی مدد کریں۔ اور سسٹم کی ڈیولپمنٹ یا امپرومنٹ یا کنٹری وائز امپرومنٹ یہ ہے کہ پورے ملک میں اس کا خیال کیا جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو اتھارٹی ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کریں، ان کی ہم جو اگر وہ ہمیں انسٹرکشنز دیں ان پہ عمل کریں، اور ان کو ہم پراپر فیسلٹیز پرووائڈ کریں تاکہ وہ ان کو وقت ضرورت ہمارے چیزوں کی ہیلپ کر سکیں۔ ہاسپٹلس کو انشور کرنا چاہیے کہ ہاسپٹلس کے پاس بنیادی مینجمنٹ کی وہ جو بلڈنگ جو بنائیں وہ ارتھ کویک پروف ہوں اور ارتھ کویک سیفٹی کوڈز پہ عمل کر کے بنائے جائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہاسپٹلس کا اسٹاف جو ہو وہ بھی ٹرینڈ ہو کہ اگر خدا نخواستہ ارتھ کویک آ جائے تو ہم مریضوں کو کیسے ایویکویٹ کریں۔ اچھا، مریضوں کو ایویکویٹ کرنا میں ہے کہ ہم مریضوں کو چاہے اسٹریچر پہ لے جائیں چاہے کسی ہارزنٹل طریقے سے لے جائیں، اور وہ مریض جو زیادہ بیمار ہیں ان کو پہلے ایویکویٹ کریں۔ جو ایمبولیٹری ہیں، جو چل پھر سکتے ہیں، ان کو ہم قریب کے کسی جگہ پہ ایویکویٹ کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایویکویشن پلان ہمارا ہاسپٹل کا بہت اچھا ہو، ہاسپٹل جو ہے بہت اچھی طریقے سے بنے ہوئے ہوں، ان کی ایگزٹ سسٹم بہت اچھی ہو، ایگزٹ دروازے کھلے ہوئے ہوں۔ اگر کسی بھی بلڈنگ میں آپ ہیں اور خدا نخواستہ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوں تو آپ لفٹ پہ نہ سفر کریں، سیڑھی سے اتریں اور کھلی فضا میں چلے جائیں۔ اگر گھر میں ہیں تو اپنے سر کو کور کر کے اور نیچے اپنا سر کر لیں اور اس کے بعد اپنے اور وہ کریں۔ تو یہ، اور اگر کوئی ٹیبل میسر ہو جو مضبوط ہو تو اس کے نیچے چلے جائیں، یا پلنگ مضبوط ہو اس کے نیچے چلے جائیں، لیکن کسی اونچے فرنیچر کے نیچے ہرگز نہ جائیں۔ اب میں واپس آتا ہوں اپنے اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام دنیاوی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھے اور ہماری قوم کی حفاظت کرے، اور ہم سب کو اپنا رول اس میں پلے کرنا چاہیے۔ اب میں واپس آتا ہوں پیشنٹ سیفٹی کے ٹاپک پہ۔ لاسٹ ویک الحمدللہ پیشنٹ سیفٹی ڈے تھا اور اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا الحمدللہ، اور اس پہ وہ کافی زیادہ لوگوں نے دیکھا اور کافی لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، اور میں نے ان کی کوشش کی ہے ان کی کوئریز کو جواب دینے کی۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی دلچسپی لی اس اور ہمارے تمام پروگرامز میں، اور FM 102.2 کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیشنٹ سیفٹی پہ اور کوالٹی آف ہیلتھ کیئر پہ شاید یہ واحد میڈیا کا ہاؤس ہے جو کہ ریگولرلی گزشتہ 4 سال سے ہر جمعہ کے دن لائیو پروگرام کرتا ہے جو 3 دن دوبارہ براڈ کاسٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ اس پہ کافی کام کر رہے ہیں، اور ہمارے کافی پروگرامز ہو چکے ہیں جو کہ نیشنلی انٹرنیشنلی دیکھے جا رہے ہیں۔ اور تو اب پیشنٹ سیفٹی میں ہمیشہ مجھ سے ایک سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ پیشنٹ سیفٹی ہے کیا؟ پیشنٹ سیفٹی از نتھنگ بٹ ڈو نو ہارم ڈیورنگ کیئر۔ علاج کے دوران مریض کو کسی قسم کی تکلیف یا
کوئی ہارم نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اب نقصان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں اگر کسی کو علاج کر رہا ہوں تو اس کو انفیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ سرجری کر رہا ہوں، انفیکشن ہو گیا، خدا نخواستہ ایک مریض ہے جو کہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، میں نے پراپر اس کے گارڈ نہیں لگایا ہے بستر کے سائڈ پہ ریلنگ، اور وہ گر گیا، اور اسی قسم کی تمام چیزیں، دوا کی ڈوز زیادہ ہو گئی، دوا غلط طریقے سے لگ گیا، بہت ساری ان چیزوں سے حفاظت۔ تو پیشنٹ سیفٹی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے جو بھی علاج کر رہے ہیں، جو بھی آپ پروسیجر کر رہے ہیں وہ سیف طریقے سے کریں۔ جو کر رہا ہے جو پروسیجر، وہ اس پروسیجر کو کرنے کے لیے سرٹیفائیڈ اینڈ ٹرینڈ ہو۔ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ سیف ہو، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ زلزلہ پروف ہو۔ یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا پیشنٹ سیفٹی ہے، اور یہ پیشنٹ سیفٹی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مریض کی بھی ذمہ داری ہے، ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے، اس کے جو لواحقین جو اس کو وزٹ کرنے آ رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہسپتال انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرے، کمپیٹنٹ اسٹاف ہائر کرے، ان اسٹاف کی پروفیشنل پرفارمنس پہ نظر رکھے، اس کو دیکھتا رہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی پرفارمنس میں کمی ہے تو اس کی ٹریننگ کرائے۔ تو یہ پیشنٹ سیفٹی کے بڑے اہم اصول ہیں جو کہ ہمیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے، اور الحمدللہ رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم لوگوں نے ہمارے چاروں اسپتالوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پیشنٹ سیفٹی کا پورا خیال رکھیں۔ ہم MSDS سرٹیفائیڈ ہیں اور ISO سرٹیفائیڈ ہاسپٹلس ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری انتظامیہ، ہمارے وائس چانسلر صاحب، ED صاحب، پرنسپل صاحب، ڈین صاحب، تمام لوگ بہت زیادہ اس پہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہم نہ صرف پیشنٹ سیفٹی بلکہ اب ہم اسٹاف سیفٹی پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کیمپسز کو سیف کیمپسز انشاءاللہ بنا دیں گے۔ بہت جلد اس پہ کام ہو رہا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ میں ہمارے واجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ ماشاءاللہ ہمارے انجینئر ہیں اور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اس پروگرام کو اچھی طرح سے براڈ کاسٹ کرنے پہ، اور میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا کوئی سوال، کوئی بھی کوئری ہو تو میرا ای میل mati.rahman@rifah.edu.pk ہے، اور میرا ٹیلی فون نمبر 0335564493 ہے جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔